Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Recently, there was a very important incident that happened, innovation, which may have been ignored by many of us, but I think it is very important news for most of us. So that is actually about the invention of DeepSeek that was reported last week, and it is seen to be as a disruption that can change anything about the world that we live in. Disruption होती ही ऐसी चीज़ है कि एक नहस पर ज़िंदगी चल रही आती है, उसके बाद कुछ एक हादसा होता है जिसकी वजह से एक दूसरा ही रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है पूरी माशरे के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी इंसानियत के लिए. और ऐसी ही कुछ चीज़ें हम लोग अपनी ज़िंदगी में कई बार देख चुके हैं. द कमिंग ऑफ एआई, द कमिंग ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, द स्टार्टिंग ऑफ गूगल. तो ये सारी चीज़ों को डिसरप्टर कहते हैं. मगर ये जो डिसरप्शन है डीप सीक का, ये बहुत ही इसका गहरा असर होगा. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक एआई डिसरप्शन की तरह इसको ना देखा जाए, बल्कि इसने कुछ एक सी बुनियादी चीज़ को डिसरप्ट किया है. बुनियादी चीज़ थी सरमायादारी निज़ाम, यानी कैपिटलिज्म का अचीवमेंट्स, जिससे वो लेजिटिमाइज करती है अपनी लीडरशिप को पूरी कायनात के ऊपर. वो कहती है कि यही वो तरीका है जिससे पूरी इंसानियत को चलना चाहिए. Its ability to organize economy, its ability to organize creativity, human development, motivation, and aspirations of people. That is what capitalism is all about. It says this is the best system which has been able to create or manage everything, whatever we talk about. But its vulnerability was all exposed by a very small company, a $5.6 million investment company called DeepSeek, which could wipe off $1 trillion of stocks in US stock market. सो ये इसको ऐसा समझा है कि एक गुब्बारा है जिसको एक हल्का सा चुभन से स्मॉल prick could pop it. So why it is such a big news, and why am I saying that is very important? Because if you see, the whole of American economy is wedded to big tech industry. The prime contributor of its growth, which is linked to the stock market, is because it has been the source of the myth of the economy. American economy is doing great because the stock market is looking good, and because it is now it is a record high. अगर आप देखेंगे कि 2000 में एक इसी तरह कुछ गुब्बारा फटा था जिसका नाम है .com bubble. .com bubble, it was a buzz in the whole world because of the period of growth in the stock market for for internet-based companies, fueled by speculation and venture capital investment for startups. And that peaked in the March of 2000, and the bubble busted in 2001, causing many .com companies to go bankrupt. Similar was the housing crisis bubble, 2008 we saw in our lifetime, and that crushed the entire financial market. The Federal Reserve of US had to come together to loan to big companies because they were too big to fail. If they would have failed, then the whole economy would go down on its knees. So that is called TARP program, if anyone has the ability to read it. It's an important thing to see how capitalism compromises on its core to assist big companies so that they could assist the economy, which according to their own philosophy, they should not have done that. And since over the decade, what has happened that the US stock market is now peddling on the high-tech industry, and the recent stock high was built upon the hype of the AI. तो ये हाइप इसलिए भी हुआ क्योंकि अगर आप देखेंगे 2022 में जब ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया और उसकी सक्सेस दुनिया को शॉक कर दिया. एक साल के बाद चैट जीपीटी 4 आया जिसने लार्ज लैंग्वेज मॉडल की रीजनिंग एबिलिटी को ही दिखा दिया क्या है वो हासिल कर सकती है. मगर ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही पावरफुल थी और पावर हंग्री भी थी, क्योंकि इस तरह की लार्ज लैंग्वेज को मॉडल को चलाने के लिए आपको सर्वर की फार्म्स चाहिए होती हैं, बड़े बड़े फार्म जहाँ पर कई सारे सर्वर्स होंगे, और सर्वर्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और वो सर्वर्स की कॉस्ट ही कितनी ज़्यादा हाई होती है. तो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो किसी की बस की बात नहीं थी. सब जब साम अल्टीमेट इंडिया आया था तो उससे कुछ पूछा गया कि क्या मुमकिन है कि इंडिया जैसी कंट्री में इस तरह की कुछ छोटी कंपनी मिलकर एआई की तरह कुछ बना सकती है, ओपन एआई की तरह. तो उसने हंस के कहा ये मुमकिन ही नहीं है, भूल जाइए ये. तो और मुझे भी हैरत होता था कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो है, अगर किसी भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को वो चीज़ हासिल करने के लिए
there is a huge gap. But I was proven wrong by the end of last year, in December 2024. DeepSeek came and rivaled the performance of uh, OpenAI by a much cheaper rate. And that actually crashed not only the OpenAI stocks but also the Nvidia stocks, because Nvidia was actually the chip manufacturer of the entire infrastructure of OpenAI. So कुल मिला के इतना बड़ा झटका स्टॉक मार्केट को लगा कि जिसने सारी के सारी बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करके रखा था कि उसमें अब सिर्फ ग्रोथ ही ग्रोथ दिखा दे रहा था. तो दैट एक्चुअली क्रिएटेड अ बिग डिस्ट्रप्शन. अब सवाल ये होता है कि कैपिटलिज्म का ये तरीका जो है ये क्या साबित करता है. हम लोग यहाँ पर किसी ओपन एआई और डीप सी कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर सरमायादारी निज़ाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक ख़ास एक तरीका है किस तरह की इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट किया जाए हर फॉर्म ऑफ कंपटीशन के ज़रिए. यहाँ पर जो इनोवेशन है इसकी वजह से जो वेल्थ जनरेट होगा जो बहुत ही कम हाथों में ही महदूद रहे. और ये टेक कंपनीज़ हैं, इसकी इनोवेटर्स हैं, वो कुछ ही इन्वेस्टर्स को इस मुनाफा में मुलविस होने का मौका देते हैं, और इसकी वजह से पावर जो है बहुत ही कम हाथों में महदूद रह जाती है. तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये एक एंटी कंपटीशन को पैदा करती है, जिसने जो पेटेंट लॉयर हैं जो हर चीज़ को हिफाजत करते हैं कि ताकि ये आइडिया को कोई चुरा ना ले, इस आइडिया से कोई और बेनिफिट ना उठा ले, और इस आइडिया का जो बार बार मुनाफा एक रेंट के ज़रिए जो भी इसको इस्तेमाल करे उससे मिलता रहे. ये पेटेंट लॉयर्स की ही कई करियर को इन्हें इजाफा दिया. और इसका एक सबसे बड़ा खामियाजा होता है कि इंसेंटिव जो किल कर देता है. इंसेंटिव क्या होता है कि हम क्यों अब नया टेक्नोलॉजी को बनाएं जब हम जो हाल में हैं जिसकी वजह से हमें बहुत पूरा फ़ायदा हो ही रहा है, तो हमें और ज़्यादा मुनाफा कमाने की ज़रूरत ही क्या है, ज़्यादा कंपटीशन, ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करने की ज़रूरत क्या है. हमें याद है कि जब हिंदुस्तान इसी तरह का एंटी कंपटीशन एरा में गुजर रहा था तो बजाज का एक स्कूटर होता था जिसमें एक खामी थी कि उसको लीन करने के बाद ही उसको स्टार्ट किया जाता था, क्योंकि उसके फ्यूल पंप में एक खामी थी कि उसको ड्रेन करने के बाद ही फ्यूल जब उसके सुराख तक पहुंचता तब इसको स्टार्ट किया जा सकता था. और ये नॉन प्रॉब्लम थी, मगर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बजाज डिड नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू करेक्ट दिस मिस्टेक, दिस प्रॉब्लम. तो इसी तरह हज़ारों सैकड़ों स्कूटर बनती रही और बिकती रही. और उसके बाद जब कंपटीशन खुला तब जाकर दूसरे जब कॉम्पिटिटर्स आए तब आगे बजाज को अपना उस खामी को ठीक करना पड़ा. तो मगर ये तो कह रहे कि यही तो है कंपटीशन जो कैपिटलिज्म लाया. मगर आप देखिए कि कैपिटलिज्म अपने आखिरी दौर पर ऐसी जगह पहुंच जाती है कि कोई भी कंपटीशन को वो किल करती हैं और कोई भी कंपटीटर को आने ही नहीं देती है. इसी वजह से देखिए कि ये जो चाइना के ऊपर इतनी एम्बार्गोज, इतनी सैंक्शंस, एनवीडिया के इंपोर्ट के ऊपर इतने पाबंदी लगी हुई थी, जिसकी वजह से उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि ओपन एआई जैसी टेक्नोलॉजी चाइना बना सकती है. डीप सीक ने बिल्कुल इससे कुछ अलग किया. दिस इज़ नॉट अ क्लास ऑफ एआई, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसने एक बहुत ही सस्ते दाम पर बहुत ही कम एबिलिटी वाली चिप को लेकर भी ओपन एआई से बेहतर मॉडल बना के दिखा दिया. और इससे होता क्या है कि जो एतमाद था, जो तो इन्वेस्टमेंट था ओपन आई और उससे लिंक टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो मार्केट इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की वजह से अब उसमें से पैसा विड्रॉ होने लगा और मार्केट क्रैश कर गई. और अब लोग जो सोच रहे हैं कि जितना हमने सोचा था कि यहाँ से इतना बेनिफिट होगा, बेनिफिट नहीं होगा. तो जाहिर सी बात है जो गलिबल लोग हैं जिसने इन्वेस्टमेंट किया था, जो अपने एंड वक्त अपना पैसा नहीं निकाल पा रही थी, उन्हीं का पैसा डूबा. जो टॉप रिच, वो टॉप 1% है, उनको फ़ायदा ही हुआ, बिकॉज दे कुड इन्वेस्ट एंड पुल आउट एट द राइट टाइम. अब यहाँ पर 3-4 बातें आती हैं अबाउट कॉपीराइट्स, अबाउट ओपन सोर्स, अबाउट हाउ टेक्नोलॉजी शुड बी मैनेज्ड. अगर आप देखिएगा कि बिल गेट्स ने जब विंडोज़ बनाया था तो उसकी कंपटीशन में कई सारे डेवलपर्स थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स. उन लोग को बहुत एतराज़ था कि इसको एक कंपनी की तरह, एक प्रोडक्ट की तरह क्यों बनाया जा रहा है, क्योंकि इससे क्या होगा कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा. तो इसने मोटिवेट किया एक
اوپن سورس سافٹ ویئر کمیونٹی کو, جس نے مطلب دے کوڈ because of the personal passion they started contributing to this Linux operating system, جس کی وجہ سے ایک بہت بہترین سافٹ ویئر انہوں نے بنایا جو ونڈوز سے بھی بہتر تھا, اور 2/3 آف دا کمپنیز اب اسی کو استعمال کر رہی ہیں. اسی اوپن سورس کے کانسیپٹ پہ اپاچی جیسی کمپنی چل رہی ہے. اور اس کا موٹیویشن کیا تھا کہ لوگ جو آلریڈی ایک جاب کر رہے ہیں جس میں اس کو اپنا منافع مل رہا ہے, مگر وہ دوسری طرح کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک اوپن سورس کمیونٹی میں جس میں اس کو پیسہ نہیں مل رہا ہے, مگر وہ اپنی ماسٹری کو, اپنی وہ ٹیکنالوجی کو ہر کسی تک مہیا کروانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے رہتے ہیں, these creative developers, and that is the reason they have given rise to this another alternative called open source, which is not really a direct result of capitalism, because capitalism کہتی ہے کہ آپ کا موٹیویشن صرف آپ کے پیسے سے آتا ہے, مگر یہاں پر people were not motivated by money, they were motivated by something else. They were motivated because they wanted the technology to reach everyone, and that's the reason they did not take even money for that, and that has actually helped not only develop a very strong operating system like Linux and the web servers like Apache, but it benefited the entire industry, the software industry. اب یہ جو اس لیے ہم لوگ اس کو اوپن سورس کے اوپر بات کر رہے ہیں کیونکہ ڈیپ سیک نے ایک ایسا چیز کیا جو اوپن آئی کے ماڈل کو بالکل ڈسٹرب کر دیا, اس لیے کیونکہ اس نے اپنے جو ماڈل جو اس نے بنایا اس کو اس نے اوپن سورس بھی کر دیا کہ یہ ہمارے پاس ماڈل ہے, ہم نے اس کو اپنے چھوٹے سے سرور فارم میں اس کو لانچ کیا ہے, آپ اس کو اے پی آئی سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں, مگر یہ ہے سورس کوڈ, اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اپنے گھر کے کمپیوٹر میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں تھوڑا سا زیادہ بہتر اسٹرانگ کمپیوٹر, گیمنگ کمپیوٹر ہے, تو آپ اس کو بھی اپنے گھر کے کمپیوٹر میں ڈیپ سیک کو انسٹال کر سکتے ہیں اور اپنے لوکل ایک LLM ماڈل بنا سکتے ہیں. اور یہ کیا کرتا ہے کہ اوپن اے آئی کا پورا کانسیپٹ کو ہی ڈسٹرائے کر دیتا ہے کہ اوپن اے آئی کہا کہ نہیں, ہاں آپ کو کسی کو سورس کوڈ نہیں دیں گے, ہاں آپ کو استعمال کرنے دیں گے, ہم آپ کو آپ سے پیسے چارج کریں گے. فار ایوری ملین ٹوکن دے وڈ چارج $60. اور کیونکہ ڈیپ سیک کا ماڈل بہت ہی سستا تھا, ایک اوپن آئی بھی تھا, اوپن سورس بھی تھا, کہ ہر کسی کو دے دیا کہ آپ اس کو استعمال کیجیے, مگر جو ماڈل اگر آپ ہمارے ماڈل استعمال کریں گے تو پر ملین ٹوکن استعمال کرنے کا ایک یوسیج پیٹرن ہے, اس کو وہ $2 چارج کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی وجہ ہی نہیں بچا لوگوں کو اوپن اے آئی کو استعمال کرنے کے لیے. یہ ضروری سمجھنا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک حادثہ ہوا تھا. ایک انڈین اوریجن 2nd جنریشن امیریکن سچیر بالاجی واز اے ٹیک پروڈیجی, واز اے جینیس. تو اپنے سین فرانسسکو اپارٹمنٹ میں اس کی لاش پائی گئی اور کہا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے. مگر یہ امپورٹنٹ اس لیے تھا کیونکہ وہ بھی ایک اوپن اے آئی کے لیے کچھ کام کر چکا تھا, اور وہاں کا ایک وسل بلوور تھا. وسل بلوور کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ایک کمپنی میں غلط پائی جاتی ہے تو اس کمپنی کے امپلائی جو ہیں اس کمپنی کو ایکسپوز کرنے کے لیے میڈیا میں آ کر بتاتے کہ یہ چیزیں ہماری کمپنی میں غلط ہوتی ہیں. تو سچیر بالاجی نے اپنا ایک الگورتھم لکھا جس نے کہا کہ 4 طریقے سے اس نے الگورتھم سے پروف کیا کہ جتنی بھی کاپی رائٹ وائلیشنس کا میں ملوث ہیں اوپن اے آئی یعنی چیٹ جی پی ٹی, اور اسی وجہ سے اس نے کمپنی کو بھی چھوڑا. اور اس لیے سچیر بالاجی کے پیرنٹس اور ایون ایلن مسک سیڈ دیٹ اس میں مرڈر کی بدبو آتی ہے, مطلب بو آتی ہے, دیر از اے فاؤل پلے سم تھنگ لائک دیٹ. So anyway, we are not here to talk about conspiracy, but it actually says something that these technologies are success because they cannot keep on respecting the copyright and patent and trademark and all these things are actually going to be the negative things about the market. اگر اوپن اے آئی اگر کاپی رائٹ کو اگر وائلیٹ نہیں کرتی ہے تو اتنا روبسٹ سسٹم نہیں بنا سکتی تھی تاکہ لوگ کے ہر سوال کا جواب دے سکے. تو اس نے کئی سارے کاپی رائٹڈ پیٹنٹڈ پیپرز کو بھی اس نے اپنے سرچ انجن کا پارٹ بنایا, سرچ انجن یعنی اس کا انٹریکٹیو LLM ماڈل کا پارٹ بنایا, اور تب یہ سکسیس بھی ہوا. ابھی کیا ہو رہا ہے کہ اوپن اے آئی اکیوز کر رہی ہے ڈیپ سیک کو کہ آپ نے یہ کیا ہے. تو سچیر بالاجی کی رپورٹ سے سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اس ہمام میں سبھی ننگے ہیں. اگر آپ کو LLM ماڈل کی طرح کچھ بنانا پڑے گا تو آپ کو یہ سارے کاپی رائٹس کو طاق میں رکھنا پڑے گا. یہ جو پیٹنٹ ٹیکنالوجی ہے اس سے کمپٹیشن ختم ہو جاتی ہے.
اور ایک اور چیز سمجھنا ہے کہ اسلام جو ہے کیا کہتا ہے اس کے بارے میں کہ کاپی رائٹ اور پیٹنٹ جیسی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، علم اللہ کی طرف سے، اور اس کو کوئی اس کو اپنا سرمایہ، اس کی اپنی اونرشپ، اس کو اپنی ملکیت نہیں بنا سکتا. دیز تھنگس کی ناٹ بی اونڈ اینڈ پیٹنٹڈ اور لائک گیون کائنڈ آف رائٹ کہ اف اینی ون وانٹس ٹو یوز مائی آئیڈیا یو ہیو ٹو پے اے رینٹ ٹو می. دس از تھنگ ناٹ ان اسلام. یہ اسلام کی تاریخ میں رہی ہے کہ یہ کس طرح کے کوئی بھی کیس کو ایڈمٹ ہی نہیں کر سکتا کہ بھائی اس کے بارے میں سب سے پہلے سوچا تھا، اسی وجہ سے اس کو بنانے کا حق صرف مجھے ہے اور اس کے علاوہ میرے والا کوئی نہیں بنا سکتا. اس طرح کی چیزوں کو بےتقی مانی جاتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کمپنی کا ایک ٹریڈ مارک کوئی بھی کسی کو چرا سکتا ہے. اگر کوئی کمپنی، جیسے یہاں پر حیدرآباد میں ایک بہت مشہور ہے حامدی سویٹس، تو حامدی سویٹس 400 سال پرانی ایک سویٹ بنانے والی کمپنی ہے. تو اس کی ایک خاص طرح کا ٹریڈ مارک ہے، اس عربک میں لکھتے ہیں وہ، اس کو کوئی اپنا ٹریڈ مارک بنا کے اس کو بیچ نہیں سکتا. تو کیونکہ اسلام میں اس کو بولتے ہیں دھوکہ دڑی. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹریڈ مارک کو تو کاپی نہیں کیا سکتا، مگر کاپی رائٹ اور پیٹنٹ جیسی چیزوں کو اسلام جو ہے اس کو ہوا نہیں دیتا. تو اب بات ہوتی ہے کہ کیا اس کی وجہ سے یہ سمجھا جائے کہ امریکہ ہار گیا، چائنا جیت گیا؟ تھوڑا چائنا کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. چائنا کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک یونیک آئیڈیالوجی ہے. مارکسزم لینزم کے بلینڈ پر چائنیز کے حالات پہ متاثر ہو کر ایک کاکٹیل بن کر کچھ نکل کے آئی ہے، جو مارکیٹ اکانومی کو بھی امبریس کرتی ہے اور پرائیویٹ انٹرپرائز کو بھی وہ اجازت دیتی ہے کہ آ کے کمپیٹ کریں اور اس میں کیپٹلزم کا حصہ بنیں. مگر یہ ایک اسٹریٹ فارورڈ کیپٹلسٹ سسٹم کی طرح نہیں ہے. اگر دیکھیے گا جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے تو اس کا ایک بہت فرم پولیٹیکل کنٹرول ہے. اس کی اکانومک ڈیولپمنٹ میں اس کا پورا ڈائریکٹ اس کا اثر ہوتا ہے. وہ پوری سوشل کانشیسنس اور اکانومک گروتھ کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. ایک آئیڈیالوجیکل فریم ورک جو ہے اسی کے اعتبار میں کام کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ تھوڑا کمپلیکس انڈرسٹینڈ کرنا کہ کیسے یہ سوشلسٹ اکانومی جو ہے کیپٹلزم سے ملتی بھی ہے اور متفرق بھی ہے. اور یہ چائنا کو سمجھنے کے لیے کہ اپنے آپ ایک الگ ہی مدعا ہے. مگر ایک بات تو ظاہر ہے کہ دنیا کے سارے ممالک چائنیز کی پروڈکٹ تو لینے کے لیے تیار ہیں، مگر چائنیز کے نظام پر کوئی بھی اپنی زندگی کو، اپنے نظام کو، اپنے ملک کو منظم کرنے کا کوشش بھی نہیں کرے گا. بیکاز آف well known facts of the repression of the information, repression of the religion, repressions of the ethnic minorities. ویگر کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، پریس انڈیکس کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے یہاں پولیٹیکل پارٹیسپیشن کیسی ہے. تو سب تو اس پیڑ کا پھل تو کھانے کے لیے تیار ہے، مگر اس پیڑ کو اپنے گھروں میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دس از سم تھنگ اباؤٹ وی نو دیٹ ویئر دا کرنٹ ورلڈ از. کیپٹلزم ہیز فیلڈ اینڈ کمیونزم is not seen to be failed, but it is not something that is an alternative to the capitalist order. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ there is a need for a new economy, something which is not the economy for the 1% as it is in America or any other country, in India as well. کہ 1% economy کے لیے یہ economy چل رہی ہے. The top 1% controls everything. Economies are collapsing, businesses are closing, unemployment rate is rising, people are living on reverie, elites continue to exploit masses. مستقبل کیا ہے؟ فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہی ہے کہ ایک واپسی ہو اسلامک ورلڈ آرڈر کا، جس نے کئی سو سال تک دنیا کو منظم کیا. اس تاریخ کا ہوا ہے. کوئی ہم لوگ یہاں پر ایک اپنے آپ کو خوش رکھنے والی بات نہیں کر رہے ہیں. We have a very well documented history about how the implementation of the Islamic order made those places where it was implemented the world powers. Successful economy, well distributed economy. Everyone was prosperous in that situation. There was creativity, there was innovation, there was جتنی بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جو بھی ہم لوگ کو خواہش کرتے ہیں ہم کسی بھی ایک ملک سے، وہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی تھیں اس مبدا میں، اس آئیڈیالوجی میں، جس کا نام اسلامک آئیڈیالوجی ہے، جس کے بارے میں سب کوئی تعریف کرتا ہے. ایک ورلڈ آرڈر جس نے دنیا کو اسٹیبلٹی دی. Unfortunately, the return of the Islamic order is not understood properly.
اگر ہم لوگ اسلامک اکانومکس کی بات کریں گے تو لوگ محدود کرتے تھے پورے ڈسکشن کو کہ انٹرسٹ فری ہونا چاہیے اور نقود کو گولڈ سلور پہ ہونا چاہیے. بات سطح لیول پر بات ہوتی ہے مگر اس کو گہرائی پر بات نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ اس آئیڈیالوجی کے جو ٹارچ بیئرز ہیں ہمارے علماء خود اس مدعے پر زیادہ روشنی نہیں ڈال پاتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہے آج کے موجودہ حالات میں بہت زیادہ اپنے پورے ایکٹیویزم کو، پوری سوچ فکر، اپنی پوری تنوعیہ کو امپلوائے کر رہے ہیں کہ آج کے موجودہ حالات میں کس طرح مسلمان کو رہنمائی کیا جائے. تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ دے آر کمپلیٹلی بلٹ اپان، دے آر تھنکنگ اپان. سو موسٹ آف دیئر تھاٹس آر پریویلنگ اپان دا کرنٹ ریالٹی. اینڈ دیٹ از دا ریزن اگر اس طرح کی وہ بات کریں گے کہ کس طرح اسلام جو ہے مستقبل کو منظم کرے گا تو وہ ان کے سوچ خیال میں بھی نہیں آتا ہے. اس کا بہت اچھا اگزامپل ہے کہ ایک بہت بڑے علماء کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی عمرہ کے دوران، اور میں نے پوچھا تھا کہ آپ تو الحمدللہ اسلامی اقتصادی نظام کے اوپر کتنی ساری کتاب لکھ چکے ہیں مگر آپ ان ٹاپکس کے اوپر کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ تو خراج جیسی ٹاپکس اور نقود جیسی ٹاپکس اور اس طرح کے ٹاپک آپ اسلامک فائنانس کے اوپر لکھتے ہیں مگر آپ اکانومکس کا جو اصل مدعا اس کے اوپر بات نہیں کرتے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ مدعا تو آج کا ہے بھی نہیں مدعا، یہ تو ایسا مدعا ہے جو ماضی میں ہو چکا ہے اور اب مجھے اس کے بارے میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سو ہی واز ویری کلیئر کہ دس از ناٹ دا کپ آف ٹی فار می رائٹ ناؤ. اینڈ دس از ایکچولی دا آئرنی، کیونکہ وہ دیکھ بھی نہیں رہے کہ اسلام از ناٹ سم تھنگ فار دا پاسٹ، اٹ از سم تھنگ فار آل دا ٹائم، فار دا فیوچر آف مین کائنڈ. ہم لوگ کو بھیجا ہی گیا اس دنیا میں تاکہ ہم قیادت کریں انسانیت کا ایک اللہ کے دیا ہوا نظام، اللہ کے دیا ہوا دین کے ذریعے. یہی تو پرپس ہے دین کا، کل ہی. اور یہ جو چیز اگر ہوگا، اگر کوئی بھی شیخ کوشش بھی کرے اس مدعے پر بات کرنے کے لیے کہ کس طرح اسلامی اقتصادی نظام جو ہے مسئلے کو حل کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے سوال پوچھی جائیں گے کہ یا شیخ یہ کب آئے گا، یا شیخ ہمیں اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، یا شیخ آپ اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں. اور یہ سوال اس لیے مشکل ہے کیونکہ اس سوال کا جواب ہی اپنے آپ میں ان لوگ کو ایک پیچیدہ سوال میں الجھا دے گا. یہ کیونکہ اس سوال کا جواب میں آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کو ایکٹیوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اللہ کے رسول کی جو آغازی ابتدائی زندگی تھی مکہ میں پہلے 13 سال، اس طرح کی زندگی میں الجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو موجودہ نظام کے ساتھ ٹکر لینے کی ضرورت ہے. آپ کو وہ ساری مشاکل اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ کو ایک ایکٹیوسٹ والی زندگی جینے کی ضرورت ہے جو اپنے آپ میں لوگ کو ایک پریشانی کی طرف ڈھکیلنے والی بات ہو رہی ہے. تو دیٹس اے ریزن اگر کوئی پریشانی سے بچ کر اگر بات کرنا چاہے گا تو کبھی بھی اس ٹاپک پر کبھی بھی روشنی نہیں ڈال سکتا ہے. سو دس از ایویڈنٹ. مگر اگر آپ دیکھیں تو مسلمان کا موٹیویشن کیا ہے، کیوں اس ٹاپک پر وہ بات کرنا چاہے گا یا بات سننا چاہے گا؟ بیکاز ہم لوگ ایک اخلاص کی چنگاری لے کر ہی چلتے ہیں. انسان مسلمان کی باتیں کرو، ہر انسان کے اندر ایک اخلاص کی چنگاری ضرور ہوتی ہے، اور وہ اخلاص کی چنگاری ہی اس کو مجبور کرتی ہے کہ ہم کیا کریں تاکہ ہم اپنے آنے والی زندگی یعنی آخرت کی زندگی میں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کریں. اور دیٹس ون آف دا ویری امپورٹنٹ موٹیویشن فار موسٹ آف دا پیپل. اور اس موٹیویشن کو کے اوپر آپ دیکھیے گا کہ جب اللہ کے رسول نے ایک راستہ دکھایا تھا وہاں کے مکہ کے نوجوانوں کو، تو وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. اور کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر ایک فرض ہے، ہمارے اوپر ایک آبلیگیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس دین کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے. اور یہ اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دین جو ہے جس کا نفاذ اللہ کے رسول اللہ صحابہ کرام اس کو لے کر آئے تھے، کئی سو سال چلنے کے بعد پچھلے 100 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ڈسپلیس کر دیا گیا، اس کو ہٹا دیا گیا، اس کو سکوت میں لیا گیا. وی آر لیونگ ان این ایرا ویئر دیر از نو مور implementation of Islam. So what does that mean? That we are back to the time of the struggle of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam of the first 13 years where Muslims are there but the implementation of Islam is not there. That means we are talking about the difficult time. Difficult time is there anyway,
But what is the meaning of that difficult time is that we have to take efforts to even invite more difficulty, because then we will be inviting the wrath of the current system. The wrath of the current system means the wrath of the Quraysh. اور یہ اپنے آپ میں ایک الجھنے والی بات ہے. جو وہی کرے گا جس کو اپنے آخرت کا فکر ہے, جس کو اللہ سے وہ اپنی ساری کے ساری امید وابستہ کرتا ہے کہ اگر وہی اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, جو ہمیں فائدہ پہنچا سکتا ہے, اور جو اپنے رول کو سوسائٹی میں محض اپنی پرسنل گین اور پرسنل بینیفٹ سے محدود نہیں دیکھتا, بلکہ اپنے رول کو اپنی سوسائٹی میں دیکھتا ہے کہ ہم کو ایک مقصد سے یہاں پر بھیجا گیا ہے, اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کسی ایکٹیویزم میں جڑنا پڑے گا. اور وہ ایکٹیویزم کوئی الگ طرح کا ایکٹیویزم نہیں, بلکہ وہی ایکٹیویزم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ذریعے مکے میں کر رہے تھے, جس کی وجہ سے مدینے میں اسلامی دین کا نفاذ ہوا. اور اسلامی دین کا نفاذ کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی تیاری. عمر رضی اللہ کا بہت مشہور قول ہے کہ تیاری کر لو دین کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ ایک بار دین کو نافذ کرنے کا وقت آئے گا تو دین کو سمجھنے کی وقت نہیں ملے گا. So this is important time that we want to explain that why do we want to discuss these topics right now. These topics are important for those people amongst the ummah who wants to do something about learning Islam properly, articulating Islam properly in an intellectual manner, so that we are able to manifest a discussion of Islam in the greater society. In the future sessions, we will be talking not about the negative characteristics of the Western society or the Chinese society. وہ جو تاش کا پتہ ہے وہ اپنے آپ میں گر رہا ہے, جو اپنی بربادی کا بیان خود ہی کر رہا ہے. We do not need to indulge in that losing game. Islam is not built upon negative issues of others. Islam is rather built upon this ideological doctrine which has its own intellectual basis, which has its capability to convince the people because of its own merits. Or that's the reason we will discuss only from the perspective of Islamic evidences, how Islam organizes a society, how the monetary system is organized, how the transition of the society from the current fiat system of economy can be transitioned to a gold system and silver system economy as Islam ordains, and how Islam can organize agriculture, trade, industry, services from pure Islamic evidences. This should be the basis on which we should be discussing Islam. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Nisa, إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Indeed, we have sent down the book to you, O Prophet, in truth, to judge between the people by means of what Allah subhanahu wa ta'ala has shown you. So do not be advocate of the deceitful. وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.